یہ جب پاؤں پھٹتی ہے تو اس کے اندر ایک سفید سی لکیر جو ہے افق کے اوپر آتی ہے. یہ ہے مراد کہ وہ جو سفید لکیر ہے وہ ظاہر ہو جائے اور وہ رات کے اختتام کا گویا کہ ایک اعلان اور علم بن جائے. تو وَكُلُوا وَاشْرَبُوا، اب اس کی جو ہے بڑی تاکید کی، تَسَحَّرُوا فَإِنَّ فِي السَّحُورِ بَرَكَةٌ، سحری ضرور کیا کرو، اور یہ در حقیقت برکت کا ذریعہ. یہ بھی آپ نے فرمایا ہمارے اور یہود کے روزے کے مابین جو فرق ہے وہ سحری ہے. یہ سحری کیونکہ روزہ جو ہے وہ فجر سے لے کر اور غروب آفتاب تک، طلوع آفتاب سے نہیں، فجر سے، جبکہ وہ سفیدہ سحر جس کو ہم کہتے ہیں نمودار ہو جائے. طلوع آفتاب کو ابھی 1.5 گھنٹے بعد ہوگا کہیں، لیکن اس وقت جو ہے روزہ شروع، غروب آفتاب پر ختم. اس حوالے سے اس سے پہلے کھانا پینا، اور اس میں بھی فرمایا گیا کہ بعض لوگ بہت زیادہ احتیاط کرتے ہیں، وہ صحیح نہیں ہے. اس لیے کہ فجر کے لیے اذان جب دیتے تھے تو اس میں بعض حضرات ذرا جلدی کرتے تھے. حضور نے فرمایا کہ نہیں، دیکھو یہ ذرا جلدی کر دیتے ہیں، اگر تم میں سے کسی کے ہاتھ میں پیالہ ہے، ابھی وہ کچھ کھا رہا ہے، اذان ہو گئی ہے، تو وہ اپنا پیالہ پورا کر لے. اس میں بھی تشدد کی ضرورت نہیں، جیسے کہ اس سے پہلے ہم پڑھ چکے یسروا ولا تعسروا یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر. اللہ تمہارے ساتھ آسانی چاہتا ہے، سختی نہیں چاہتا. تو اسی طرح فرمایا وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ، پھر اب روزے کو پورا کرو رات تک. إِلَى اللَّيْلِ میں پھر بڑی بحثیں ہوئی ہیں. اس لفظ کی مناسبت سے اہل تشیع اس کے قائل ہیں کہ جب کہ خوب اندھیرا ہو جائے، لیکن اہل سنت کا اجماع ہے کہ غروب آفتاب اس سے مراد ہے، اس لیے کہ آغاز رات کا غروب آفتاب کے ساتھ. اور اس میں بھی احادیث کے اندر آیا ہے کہ تعجیل کرنی چاہیے. بعض لوگ وہی جو میں نے عرض کیا کہ تقویٰ کے تحت جو ہے، جیسے کہ سفر میں بھی روزے رکھتے ہیں، یا 104 بخار کے درجے میں بھی وہ روزہ قضا کرنے کو تیار نہیں ہوتے، ایسے ہی وہ تاخیر کرتے ہیں اپنے تقوی کے حساب سے. کہیں ایسا نہ ہو، کوئی غلطی نہ ہو جائے، کہیں یہ نہ ہو جائے، کہیں وہ نہ ہو جائے، تو پھر اس کے اندر وہ افطار میں. تو آپ نے فرمایا کہ قوم جو ہے اسی وقت صحیح رہے گی جبکہ وہ افطار میں عجلت سے کام، یعنی سحری کے اندر بہت زیادہ جلدی کرنے کی ضرورت نہیں. اگر اذان ہو رہی ہے اس کے دوران بھی اگر کچھ کھا پی رہے ہو تو کھا پی لو، مکمل کرو. اسی طریقے سے افطار کے اندر جو ہے وہ تاخیر کرنے کی ضرورت نہیں، سورج کے غروب کے ساتھ افطار کرو. له من الاسماء ما اصطفى. تو ما غرک بربک الکریم، کس چیز نے یا کس شے نے یا کس ہستی نے تجھے دھوکے میں مبتلا کیا ہے؟ اور وہ دھوکہ جو ہے وہ دیا بھی ہے رب کے نام پر، رب کے حوالے سے، ساتھ تیرے رب کریم کے کسی شے نے تجھے دھوکے میں ڈال دیا ہے. یہ ہے وہ مرکزی مضمون جس کے حوالے سے میں ذرا آج بہت سی باتیں جو منتشر طور پر کبھی جو ہے باقی چیزوں کو جمع کرنے کی بھی میں نے کوشش کی ہے، لیکن آج چاہتا ہوں کہ یہ انکار آخرت کی جو مختلف صورتیں ہیں، چونکہ میں کہہ رہا ہوں یہ سب سے زیادہ سٹل انداز ہے انکار آخرت کا، سب سے زیادہ لطیف، لہذا ذرا وہ باقی صورتیں جو ہیں انکار آخرت کی ان کو بھی دوبارہ ذہن میں تازہ کر لیں. انکار آخرت کی پہلی شکل ہے صاف انکار، جس کو آپ پنجابی میں کہیں گے چٹا انکار، بالکل انکار، کوئی آخرت واخرت نہیں. اس کے بھی دو حصے ہیں. ایک تو یہ کہ وہ ایسی ناقابل یقین شے ہے، بلکہ یہ کہ ناقابل ذکر شے ہے، کسی دلیل کی بھی حاجت نہیں، کوئی آخرت نہیں ہے، جس کو آپ کہتے ہیں کیٹیگوریکل ڈینائل. وہ تو یہ ہے کہ جو میں اب 3 آیات آپ کو سنا رہا ہوں، سورۃ الانعام، سورۃ المومنون، سورۃ الجاثیہ میں. وَقَالُوا إِنْ هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا وَمَا نَحْنُ بِمَبْعُوثِينَ، اور وہ کہتے ہیں کہ نہیں ہے مگر ہماری یہی دنیا کی زندگی، اب ہرگز نہیں اٹھائے جائیں گے، بس یہی زندگی اور کوئی زندگی نہیں. صاحب یہ دھکوسلا ہے، خام خواہ کی دھوس ہے جو ہم پر جمائی جا رہی ہے. سورہ مومنون میں فرمایا ان ہی الا حیاتنا الدنیا نموت ونحیا وما نحن بمبعوثین، نہیں ہے سوائے دنیا کی زندگی کے کوئی اور زندگی، ہم خود جیتے ہیں خود مرتے ہیں اور دوبارہ اٹھائے جانے کا کوئی امکان نہیں. یہی بات فرمائی ہے، اور یہ اس موضوع پر سب سے زیادہ گمبھیر آیت ہے. وقالوا وما هي الا حیاتنا الدنیا نموت ونحیا وما يهلكنا الا الدهر، نہیں ہے کوئی زندگی سوائے اس دنیا کی زندگی کے. سورہ جاثیہ کی آیت ہے یہ. ہم خود ہی جیتے ہیں خود ہی مرتے ہیں، اور ہمیں ہلاک کرنے والی بھی کوئی ہستی نہیں ہے کہ اللہ موت وارد کرے گا، وہ دہر ہے بس. یہ دہر جو ہے گردش فلک ہے، یہ دہر ہے، یہ زمانہ ہے، بس یہی ہے. اسی کی گردش سے کچھ ظاہر ہو جاتا ہے، کچھ مٹ جاتا ہے. باقی یہ کہ کوئی اور، اس میں تو گویا کہ اللہ کا بھی انکار اور آخرت کا بھی انکار. تو یہ تو اس چٹے انکار اور صاف انکار کی پہلی شکل ہے.
صاف انکار کی دوسری شکل یہ ہے کہ یہ ناممکن ہے، استبعاد، اذا متنا وکنا ترابا ذالک رجل بعید، جب ہم مر جائیں گے اور مٹی ہو جائیں گے، یہ تو بڑی دور کی کوڑی لا رہے ہو، یہ لوٹنا جو ہے یہ تو محال ہے، ناممکن ہے۔ کہیں کہتے تھے ہے ہاتھ لما توعد، کیا عجیب بات ہے، کیا غلط بات ہے، کتنی انہونی بات ہے جس کی کہ تمہیں خبر دی جا رہی ہے۔ لوگوں سوچو تو صحیح، کیسی بات، یہ تو عقل سے بالکل ہی گری ہوئی بات۔ کہیں کہا جاتا تھا اذا مزقتم کل ممزق، جب تم جو ہے بالکل ریزہ ریزہ کر دیے جاؤ گے۔ آج کا نوجوان کہے گا جب ہمارے ایٹمز بھی جدا ہو جائیں گے، نیوٹرونز اور پروٹونز بھی کبھی پتہ نہیں کہاں سے کہاں چلے جائیں، دوبارہ کیسے جمع کر دیا جائے گا؟ یہ دوسری شکل ہے، استبعاد۔ تو جو بھی اس وقت کا معاشرہ تھا عرب کا، اس میں انکار آخرت کی یہ دو صورتیں تو ہیں کھلی انکار کی صورتیں۔ تیسری صورت جو ہے، اس کو ویسے میری بسم اللہ اولہ آ رہا تو میں رہا ہوں کہ میں وہاں ہوں آپ کو کہ آخرت کی انکار کی کیا کیا صورتیں ہیں، اس کی میں نے اپنی جگہ پر ایک نمبرنگ کی ہے۔ اس میں یہ ہے کہ ایک کے پھر دو حصے ہو گئے، اس اعتبار سے تو تیسری بات کہہ رہا ہوں، لیکن میرے اس حساب میں یہ دوسری بات ہے۔ یعنی صاف انکار، اس کی دو شکلیں، نہیں ہے کوئی زندگی نہیں، اور دوسری شکل ممکن نہیں ہے، ناممکن العمل ہے، کیسے زندہ کر دیے جائیں گے۔ اب جو دوسرا جو اس کا ہوگا ہیڈنگ، وہ یہ کہ دل ٹھکتا نہیں ہے۔ جو تم بات کہتے ہو کچھ نہ کچھ تو دل کو لگتی تو ہے، کم سے کم یہ کہ دماغ تو تسلیم کرتا ہے کہ انسان کا ایک مورل ایگزسٹنس ہے، اس کی ایک اخلاقی وجود ہے، ذمہ داری کا احساس اسے اپنے اندر محسوس ہوتا ہے۔ تو اب کہیں نہ کہیں تو جواب دہی ہوگی۔ اگر یہ مورل لا جسے کہا ہے کانٹ نے، اگر یہ ایلوژن نہیں ہے، حقیقت ہے، نیکی نیکی ہے اور بدی بدی ہے، تو بدلہ تو ملنا چاہیے، نیکی کی جزا ملنی چاہیے، بدی کی سزا ملنی چاہیے۔ یا تو یہ کہیں کہ کوئی نیکی نیکی نہیں، بدی بدی نہیں، نتھنگ از گڈ اور بیڈ، اونلی تھنکنگ میکس اٹ سو۔ لیکن یہ شاذ ہی لوگ ہوں گے جو یہ بات ماننے کو تیار ہو جائیں۔ فطرت انسانی جانتی، اس لیے قسم کھائی قرآن مجید میں، لا اقسم بالنفس اللوامہ، تمہارے اپنے اندر کانشنس نام کی ایک شے ہے نا، کاٹتی ہے تمہیں، پرک کرتی ہے کہ نہیں؟ تمہارا یہ ضمیر ہے، ملامت کرتا ہے کہ نہیں کرتا؟ معلوم ہوا کہ فطرت کے اندر نیکی اور بدی کا جو ہے رجحان ہے، اور اس کے تمیز کرتی ہے فطرت انسانی، تو اب اس کا بدلہ نتیجہ نکلنا چاہیے۔ تو بات تمہاری وزنی ہے لیکن دل ٹھکتا نہیں۔ ان نظن الا ظنا وما نحن بمستيقنين، یہ بھی سورۃ الجاثیہ کی آیت ہے۔ گمان تو ہم کچھ کرتے ہیں، ہوتا ہے کچھ گمان سا کہ جو بات کہہ رہے ہو واقعی کچھ لگتی ہے بات معقول، لیکن دل نہیں ٹھکتا، یقین نہیں ہوتا، اور یقین نہیں ہوگا تو بے یقینی پر عمل کا دار و مدار تو ہو ہی نہیں سکتا۔ وہ تو بے یقینی کے ساتھ تو جو عمل ہوگا وہ وہی ہوگا جو انکار کے ساتھ عمل ہوگا۔ عمل پر اثر انداز ہوگا یقین۔ اب تیسرا ہے مین ہیڈنگ، اور یہ بہت اہم ہے، بظاہر اقرار لیکن در حقیقت انکار۔ مانتے ہاں جی ہاں آخرت ہے، جانا ہے اللہ کے ہاں، ہم مانتے ہیں اللہ کو، یہ بھی جانتے ہیں کہ جانا ہے، لیکن اب یہ لیکن، اس لیکن کی تین شکلیں ہیں۔ نمبر ایک، بلکہ اس کی بھی دو بڑی شکلیں کیجئے۔ نمبر ایک، شفاعت باطلہ ہے، جزا و سزا ہے، جنت دوزخ ہے، ٹھیک ہے، لیکن ہمارے سفارشی موجود ہیں۔ ہم جو آخر ان کو ڈنڈوت کرتے ہیں، ان کے حلوے مانڈے ہم کرتے ہیں، چادریں چڑھاتے ہیں، کہیں جا کر کچھ اور کرتے ہیں، دیگ چڑھاتے ہیں، یہ آخر کس لیے کرتے ہیں؟ ہؤلاء شفعاؤنا عند اللہ، یہ ہمارے سفارشی ہے، سیاں بے کوتوال درکا ہے کا۔ لہذا یہ شفاعت باطلہ کا تصور کہ کوئی ہستیاں ایسی ہیں جو چھڑوا لیں گی، کسی کا اتنا زور چلتا ہے کہ وہ اللہ کے فیصلے کے آگے آڑ بن کر کھڑا ہو جائے گا، نہیں جی یہ تو میرے ہیں، ان سے کوئی معاملہ نہیں، یہ شفاعت باطلہ ہے۔ گویا کہ مانا آپ نے، نتیجتاً نہ ماننا برابر ہو گیا، ماننا نہ ماننا برابر۔ جب خوف ہی پیدا نہیں ہوا، جب احساس ذمہ داری ہی پیدا نہیں ہوا،
تو شفاعت باطلہ کا تصور یہ گویا کہ اقرار ظاہری آخرت کا، لیکن حقیقت میں انکار اس کی سب سے نمایاں شکل ہے۔ دوسری ہے وہ شے جس کو میں 3 حصوں میں پھر مزید تقسیم کر رہا ہوں۔ دوسری شے یہ کہ ہاں جی ہے جنت دوزخ، ٹھیک، حساب کتاب، لیکن ہم تو اللہ کے چہیتے ہیں، لاڈلے ہیں، خصوصی اس کی نگاہ کرم ہے ہم پر، لہذا ہمارے ساتھ وہاں بھی ترجیحی سلوک ہوگا جو دنیا کے ہمارے معیارات ہیں۔ ہمارا معاملہ مختلف ہوگا، لوگوں کا جو بھی معیارات ہوں گے ججمنٹ کے وہاں پر وہ ہمارے لیے نہیں، ہمارے ساتھ خاص معاملہ ہے، ترجیحی معاملہ ہے، اس لیے کہ ہم لاڈلے ہیں، چہیتے ہیں۔ اس کے 3 حصے کر لیجئے۔ نمبر 1، یہ چہیتا اور لاڈلا ہونا نسل کی بنیاد۔ ہم ابراہیم کی اولاد ہیں جناب، نحن ابناء اللہ و احباؤہ، ابراہیم اللہ کے خلیل ہیں اور ہم ان کی اولاد ہیں، تو گویا کہ دوست کی اولاد، ہم تو گویا کہ اللہ کی اولاد ہے، اس کے بیٹوں کے بارے میں، اس کے بڑے چہیتے ہیں، لاڈلے، احباؤہ۔ یہی ہے یہودیوں کا سب سے بڑا جو غرہ جو پیدا ہوا انہیں، وی آر دی چوزن پیپل آف دی لارڈ۔ نتیجہ کیا نکلا؟ لن تمسنا النار الا ایاما معدودہ، یا معدودہ، 2 جگہ یہ مضمون آیا، ایک جگہ معدودہ، ایک جگہ معدودات۔ ہمیں آگ نہیں چھو سکتی مگر گنتی کے چند دن۔ لوگوں کی آنکھوں میں دھول جھونکنے کی خاطر ہمیں بھی جہنم میں اللہ ڈال دے گا، لیکن ہمیں فوراً نکال دے گا، آنکھ بچا کر دوسروں کی، تاکہ الزام نہ آئے کہ وہ ناانصافی ہو رہی ہے۔ لن تمسنا النار الا ایاما معدودہ، لن تمسنا النار الا ایاما معدودات، ہمیں نہیں چھو سکتی آگ مگر گنتی کے چند دن۔ کیوں کہ ہم نسل میں ابراہیم کی نسل سے، we are the chosen people of the Lord، نحن ابناء اللہ و احباؤہ۔ تو یہ ہے نسل کی بنیاد پر اللہ کے خاص ایک سلوک کا استحقاق۔ دوسرا ہے گروہی بنیاد پر، ہم فلاں کی امت میں ہیں، فلاں قوم سے ہیں۔ گروہی یا امت میں ہونے کا معاملہ یا قوم میں ہونے کا معاملہ، قوم کی چونکہ بنیاد نسل پر ہوتی ہے عام طور پر، اس لیے اس کو علیحدہ کر دیجئے، تو گروہی یا امت میں ہونا یہ ہے وہ تصور کہ جو پیدا ہوتا ہے ہر امت میں، یہ نہیں ہے کہ صرف مسلمانوں میں پیدا ہوا، اسی کا ہے نا وہ جو کچھ بھی ہے لیکن تیرے محبوب کی امت میں۔ لہذا ہمارا کلیم جو ہے، ہم زانی ہو، شرابی ہو، چور ہو، کچھ ہو، حرام خور ہو، سود خور ہو، ظالم ہو، کچھ بھی ہو، لیکن تیرے محبوب کی امت میں۔ جب تیرے محبوب کی امت میں ہے تو ہمارے ساتھ ایک پریفرنشل ٹریٹمنٹ، ترجیحی سلوک ہونا چاہیے، یہ گویا کہ ہمارا استحقاق ہے۔ چنانچہ 2 آیات آج نوٹ کر لیجئے، قرآن مجید میں 2 آیات وہ ہیں کہ جن کی تفسیر میں بڑی کنٹروورسی ہے، اس لیے کہ وہاں مختلف گروہوں کا نام لیا گیا، جیسے یہ میں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 62 آپ کو سنا رہا ہوں، بالکل یہی مضمون سورہ مائدہ کی آیت نمبر 69 کا ہے۔ ایک ہی گروپ کی یہ 2 صورتیں، پہلی سورت بقرہ، آخری مائدہ، بقرہ کی 62ویں اور مائدہ کی 69ویں آیت۔ ان الذین آمنوا والذین ہادوا والنصارى والصابئین من آمن باللہ والیوم الآخر وعمل صالحا فلہم اجرہم عند ربہم ولا خوف علیہم ولا ہم یحزنون۔ یقیناً جو لوگ ایمان لائے اور جو یہودی ہوئے اور جو نصارہ تھے اور جو صابی تھے، جو کوئی بھی اللہ پر ایمان رکھتا ہو اور عمل نیک کرے، اس کا اجر اللہ کے ہاں محفوظ ہے، اس کے لیے نہ غم ہے نہ حزن۔ اس آیت کا اصل مفہوم یہ تھا کہ اللہ کے ہاں گروہی معاملہ نہیں ہے، اللہ کے ہاں ذاتی معاملہ ہوگا ہر شخص کا کہ تمہارا عمل کیا ہے، تھے تو آبا وہ تمہارے ہی مگر تم کیا ہو۔ بلکہ یہ چیز پہلی میں نوٹ کیجئے، جو میں نے پہلے بات کہی تھی نسلی، اس میں یہ شعر نوٹ کر لیجئے، تھے تو آبا وہ تمہارے ہی، نسل تو تمہاری غلط نہیں کہہ رہے ہو، تم ہو ابراہیم کی نسل سے، لیکن تھے تو آبا وہ تمہارے ہی مگر تم کیا ہو، ہاتھ پر ہاتھ دھرے منتظر فردا ہو۔ پدرم سلطان بود، اسی پر وہ 2 آیتیں جو سورہ بقرہ کے آخری رکوع 16ویں رکوع میں، پہلے پارے کا آخری رکوع جو ہے، 2 مرتبہ یہ آیت
تلک امۃ قد خلت لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم ولا تسألون عما کانوا یعملون. یہ ایک امت ہے، گروہ ہے جو گزر گئی، فوت ہو گئے، ابراہیم فوت ہو گئے، اسحاق فوت ہو گئے، یعقوب فوت ہو گئے. انہوں نے جو کمائی کی ہے ان کے لیے، تمہارے لیے نہیں. تمہارے لیے وہ ہوگا جو تم کماؤ گے. تو وہ تو نسلی جو میں نے بات کہی تھی اسی میں ان دو آیتوں کو ایڈ کیجیے. یہاں پر یہ دو آیتیں ہیں. یہاں پہ یہ کہ محمد کے امتی ہیں، ان الذین آمنوا سے مراد ہے محمد کے امتی صلی اللہ علیہ وسلم. امتی ہونا یہ نہیں ہے بنا نجات کی. ایمان اور عمل ہے کہ نہیں یہ بتاؤ. ورنہ حضور ہی کے ساتھیوں میں وہ بھی تھے جو حضور کے ساتھ ہو کر جنگ کر رہے ہیں اور جہنمی ہے. یہ واقعات موجود ہے. ایک شخص نے چوری کی تھی مال غنیمت میں سے. ایک شخص وہ تھا کہ جس نے وہ زخمی ہو گیا تھا اور برداشت نہیں کر سکا اپنے دکھ کو اور تکلیف کو، خودکشی کر لی. لوگوں نے کہا جی وہ تو جنت میں پہنچ. اس نے فرمایا تم کہتے ہو جنت ہی ہے، میں نے اسے جہنم میں دیکھا. وہ جنگ کر رہا ہے، حضور کے ساتھ آیا ہے میدان جنگ میں. یہ ساتھ ہونا کوئی معنی اس کے نہیں جب تک کہ تمہارا اپنا ایمان اللہ پر اور یوم آخر پر نہ ہو.